پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور تحریک لبیک کے جو یعنی کہ لیڈران ہیں، قیدین ہیں، ان کی طرف سے جو جواب ملا ہے امریکہ کو، تو وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی اپنے کارکنوں کی جہلیت سے خوب فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کوئی بھی پاکستان میں سوائے تحریک لبیک کے علاوہ کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو جواب دے، کسی کی اتنی ہمت بھی نہیں ہے، کسی میں اتنی غیرت بھی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو جواب دے۔ ہاں تب وہ بیانیہ بنائیں گے، دیکھیں گے کہ ہماری حکومت جاتی ہے، پھر پاکستانی قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے امریکہ مخالف بیانیہ بنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی یہ اپنے کارکنوں کو ایک ناک کا جو بال ہے اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ زمین کے اوپر جو رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں ان کی تو کچھ اہمیت ہوگی، لیکن یہ پارٹیاں اپنے کارکنوں کو اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ یعنی کہ ایک جو غلام کی اپنے مالک کے نظر میں اہمیت ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میں ناظرین بات کرتا ہوں اور یہ آج ثابت کروں گا کہ کس طرح مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی اپنے کارکنوں کی جہلیت سے خوب فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ناظرین، امریکہ نے ایک قرارداد پیش کی اپنے ایوان میں پاکستان کے خلاف، اور فوراً پاکستان کی حکومت نے بھی جوابی قرارداد پیش کی۔ یہ اس ٹائم بہت زیادہ شور شرابہ ہو رہا ہے، اور چونکہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں امریکہ کا جو کردار ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ پاکستان میں سیاست حکومت بنانے میں بھی امریکہ کا کردار ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں ان کے بیانیے میں امریکہ کا تڑکا لازمی ہوتا ہے کہ پاکستان کی جاہل قوم کو بے وقوف بنانا ہے کہ پاکستان کی قوم امریکہ سے نفرت کرتی ہے، اس لیے امریکہ کا جو تڑکا ہے وہ بہت لازمی ہے۔ اب امریکہ نے قرارداد جمع کی، امریکہ نے کیا پاکستان کے اوپر کیا مطالبہ کیا، حافظ سعد رضوی صاحب نے کیا جواب دیا امریکہ کو، وہ بھی آپ تین بڑی سیاسی جماعتیں یعنی کہ پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور تحریک لبیک کے جو یعنی کہ لیڈران ہیں، قیدین ہیں، ان کی طرف سے جو جواب ملا ہے امریکہ کو، تو وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی اپنے کارکنوں کی جہلیت سے خوب فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اب امریکہ نے کچھ دن پہلے دو بڑے بیانات دیے۔ ایک تو اس نے کہا ہے پاکستان میں اقلیت کے حوالے سے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ناموس رسالت جو 295 قانون ہے اس کے خلاف کارروائی کرنا، اس کو ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد امریکہ نے ایک قرارداد پیش کی کہ بھائی پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے ہیں۔ اب الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے یا نہیں ہوئے اس کے اوپر بات نہیں کرنی ہے، بات کرنی ہے امریکی مداخلت کی، بات کرنی ہے کہ کس طرح نون لیگ اور پی ٹی آئی اپنی کارکنوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اب امریکہ نے جب قرارداد پیش کی تو فوراً اس حکومت نے جوابی قرارداد پیش کی اور اس میں کہا ہے کہ خبردار امریکہ کون ہے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے والا، ہم امریکہ کی بات نہیں مانتے۔ جب امریکہ کے خلاف یہ قرارداد پیش ہو رہی تھی، یہ حکومت کر رہی تھی، تو اس ٹائم پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ خوب چیخو پکار کر رہے تھے، خوب یعنی اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ اب گیم کہاں سے شروع ہوئی، کہاں سے کارکنوں کو یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی عوام ہے نا وہ لے کے ہی سی کیا ہے کہ لوگ خوب ان کی جہلیت سے فائدہ اٹھائے۔ جب پی ٹی آئی کے لوگ مخالفت کر رہے تھے تو نون لیگ والے کیا کہہ رہے تھے، دیکھو ہم نے امریکہ کو جواب دیا، دیکھو ہم نے امریکہ کو کہا ہے کہ آپ کون ہو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے والے، لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی کہ جب وہ قرارداد پیش کی گئی کہ بھئی یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، تو یہ بیانیہ کس کا ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہے۔ اب یہ اتنے جہل قسم کے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں کہ بھئی آپ کے عمران خان نے بیانیہ بنایا ہے کہ میری حکومت کس نے گرائی، امریکہ نے گرائی، اور یہ جو حکومت ہے یہ امریکہ کی مدد سے آئی۔ اب امریکہ چاہے گا کہ یہ الیکشن کو ختم، یہ حکومت کو ختم کرو اور نئے الیکشن کرو، یعنی کہ وہ تو شکر کریں گے کہ بھئی عمران خان سائڈ میں ہو گیا، کیونکہ وہ تو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا تھا، وہ تو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا تھا، یہ تو میرے غلام ہیں، عاصم منیر میرا غلام ہے، شہباز شریف میرا غلام ہے، تو کیا وہ اس حکومت کو گرانے کی کوشش کریں گے، اس کے خلاف وہ قرارداد جمع کرائیں گے؟ یہ کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر جواب نہیں دے سکتا ہے۔ اب جو نون لیگ کے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، یعنی کہ ہم نے امریکہ کی مخالفت کی ہے۔ ان جہلوں سے پوچھو کہ 2 دن پہلے جب امریکہ نے بیان دیا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ نہیں ہے، پاکستان میں ختم نبوت کا جو قانون ہے، ناموس رسالت جو گستاخی قانون ہے، اس کو ختم کرو، تو اس وقت تمہاری حکومت گھٹنے ٹیک گئی،
بلکہ انہوں نے ایک مین سٹریم میڈیا کے اوپر ایک کمپین چلا دی کہ چاہے وہ مجیب الرحمان شامی ہو، چاہے فیصل سبزواری ہو، چاہے وہ عطا تارڑ ہو، وہ خود آ کے، یعنی کہ خواجہ آصف ہو گیا، خود آ کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں اقلیتوں کو تحفظ نہیں ہے، جو امریکہ کہہ رہا ہے، یعنی کہ امریکہ کی بولی بول رہے ہیں۔ اس وقت تو کسی نون لیگ نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھئی خبردار آپ کون ہو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے والے، لیکن بعد میں کیوں کہا ہے کہ ان کو معلوم پڑ گیا کہ ہماری حکومت نہ چلی جائے۔ جس طرح عمران خان کی حکومت گئی، عمران خان کی حکومت تھی تو عمران خان نے خوب وفاداری نبھائی امریکہ کی۔ اگر آپ ندیم افضل چاند کا دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے عمران خان کو کہا ہے کہ ایران پائپ لائن، گیس پائپ لائن کے اوپر ہم کو کام کرنا چاہیے، تو عمران خان نے کہا ہے کہ بھئی ہم امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ محیط پیرزادہ کے پروگرام میں عمران خان نے کہا تھا کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ سر عام پھانسی ہو جو بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، لیکن امریکہ اس چیز کو نہیں مانتا ہے۔ لیکن جو ہی عمران خان کی حکومت گئی تو امریکہ نے، عمران خان نے بیانیہ بنایا اپنی ذات کے لیے کہ بھئی امریکہ نے میری حکومت کرائی۔ اب یہ نون لیگ بھی ایسے کر رہی ہے کہ انہوں نے ختم نبوت، ناموس رسالت سے اقلیتوں کے حوالے سے جو مداخلت ہے اس میں وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جہاں ان کی اپنی حکومت کی بات آ گئی تو انہوں نے بیانیہ بنا دیا کہ ہم نے امریکہ کو جواب دیا ہے۔ لیکن امریکہ کو جواب دیا ہے حافظ سعد رضوی صاحب نے، بلا خوف اس نے جو جواب دیا ہے امریکہ کو کہ آپ کو 11,000 کلومیٹر دور آپ کو ایک آدمی کی جلنے کی تو آپ کو فکر لگ گئی، انسانی حقوق کی آپ کو فکر لگ گئی، لیکن 5,000 کلومیٹر غزہ میں جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کو نہیں آ رہی۔ خبردار آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ پاکستان میں اندرونی معاملات کا مداخلت کرنے کا۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی اس لیے ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ لے کے اسی چیز کیا ہے کہ ان کی جہلیت سے فائدہ اٹھایا جائے، وہ اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے کہ کس طرح آپ کے جو لیڈر، آپ کی پارٹیاں آپ کو استعمال کر رہی ہیں، آپ کو دیکھ کے امریکہ کا، یعنی کہ وہ ایک تڑکا لگا کے وہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں کے لیے، ان سیاسی جماعتوں کے لیے جو آپ کو ناک کے بال سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، آپ ان کے لیے اسلامی معاملات میں کمپرومائز کرتے ہو، دینی معاملات میں کمپرومائز کرتے ہو، اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہو، گھر میں بغاوت شروع کر دی ہے، کبھی ریڈ لائن کہتے ہو، کبھی دشمنیاں پال دی ہیں۔ کن کے لیے؟ جو آپ کو ایک ناک کے بال سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، جو صرف آپ کی جہلیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ گیم پاکستان میں ہو رہی ہے امریکہ کو لے کے کہ جہاں امریکہ کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے وہاں گھٹنے ٹیک دیے جاتے ہیں، لیکن جہاں اپنی ذات کی بات آ جائے تو پھر ایبسلوٹلی ناٹ سامنے آ جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے امریکہ کو خوب جواب دیا۔ کوئی بھی پاکستان میں سوائے تحریک لبیک کے علاوہ کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو جواب دے، کسی کی اتنی ہمت بھی نہیں ہے، کسی میں اتنی غیرت بھی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو جواب دے۔ ہاں، تب وہ بیانیہ بنائیں گے، دیکھیں گے کہ ہماری حکومت جاتی ہے، پھر پاکستانی قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے امریکہ مخالف بیانیہ بنائیں گے۔ اگر جب تک پاکستانی قوم نہیں سمجھتی تو ایسے ہی گیم چلتی رہے گی جو اس ٹائم چل رہی ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔